آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو پاکستان میں ہر شہری کے پاس ہے، ایک بہت ہی طاقتور ٹول۔ یہ وہ حق ہے جو سسٹم میں شفافیت لاتا ہے اور عام آدمی کو بااختیار بناتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، آپ کسی سرکاری دفتر گئے ہوں اور اپنے ہی کسی کام کے بارے میں معلومات مانگیں اور آپ کو صاف انکار کر دیا جائے۔ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت فرسٹریٹنگ بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا قانونی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین، ہمارا آئین، اس بات کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ اس کا آرٹیکل 19A صاف صاف کہتا ہے، ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات میں معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ تو یہ کوئی خواہش نہیں ہے، یہ ایک بنیادی آئینی حق ہے۔ تو چلیے اس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ معلومات کا حق کوئی احسان یا مہربانی نہیں ہے، یہ قانون ہے، اور یہ سرکاری محکموں کو جواب دہ بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن یا RTI ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں یہ ہر شہری کا وہ آئینی اور قانونی حق ہے جس کے ذریعے وہ سرکاری محکموں سے ان کے پاس موجود کوئی بھی ریکارڈ یا معلومات مانگ سکتا ہے۔ یہ کرپشن کو روکنے اور شفافیت کو یقینی بنانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب صرف آئین ہی نہیں ہے، اس حق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ قانون بھی بنائے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے قوانین ہیں جو اس حق کو قانونی تحفظ دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حق ہر سطح پر موجود ہے۔ وفاقی سطح پر رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، اور پھر ہر صوبے کا اپنا قانون بھی ہے، چاہے پنجاب ہو، سندھ، خیبر پختونخوا یا بلوچستان، ہر جگہ RTI ایکٹس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون تو ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا طریقہ بہت ہی آسان اور سیدھا رکھا گیا ہے تاکہ ہر کوئی اسے استعمال کر سکے۔ درخواست دینے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا مانگ سکتے ہیں اور کیا نہیں، جیسے کہ FIR کی کاپی، جابز کی میرٹ لسٹ، پینشن کا سٹیٹس، زمین کا ریکارڈ یا کسی پروجیکٹ کے فنڈز، یہ سب مانگا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، کچھ چیزیں نہیں مانگی جا سکتی، جیسے قومی سلامتی سے جڑی باتیں، کسی دوسرے کی ذاتی معلومات یا کابینہ کی کچھ خفیہ بات چیت۔ پورا پروسیس صرف 3 آسان سٹیپس کا ہے۔ پہلا سٹیپ، پتہ کریں کہ آپ کو کس محکمے سے معلومات چاہیے۔ دوسرا، ایک سادہ سی درخواست لکھیں جس میں اپنی تفصیلات اور جو معلومات چاہیے وہ صاف صاف لکھی ہوں۔ اور تیسرا سٹیپ، اسے اس محکمے کے پبلک انفارمیشن آفیسر یعنی PIO کو دے دیں، بس۔ اور سب سے زبردست بات کیا ہے، اس کے لیے نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی شروع میں کسی لمبی چوڑی کورٹ کی کارروائی کی۔ یہ بنایا ہی عام انسان کی آسانی کے لیے گیا ہے۔ درخواست جمع کروانے کے بعد محکمے کو قانوناً 10 سے 14 کام کے دنوں کے اندر جواب دینا ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی جواب نہ آئے تو اس کا مطلب بھی انکار ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر جواب نہ آئے یا وہ معلومات دینے سے منع کر دیں تو پھر کیا؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے۔ آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے بھی 2 سٹیپس ہیں۔ پہلے تو آپ اسی محکمے کے اندر ایک اپیل فائل کریں۔ اگر وہاں سے بھی بات نہ بنے تو پھر آپ سیدھا اپنے صوبے کے انفارمیشن کمیشن کے پاس شکایت لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو انفارمیشن کمیشن ہے نا، یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں، اس کے پاس اصل اختیارات ہیں۔ یہ محکمے کو آرڈر دے سکتا ہے کہ معلومات فراہم کرو، ذمہ دار افسر پر جرمانہ لگا سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی شروع کروا سکتا ہے۔ چلیں اب کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں اس قانون نے لوگوں کے اصل مسئلے حل کیے ہیں اور حقیقی دنیا میں نتائج دکھائے ہیں۔ ایک عام سا مسئلہ لیں، کسی کی فیملی پینشن رکی ہوئی ہے اور وہ دفتروں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، بس ایک RTI درخواست ڈالیں اور اب محکمہ مجبور ہے کہ لکھ کر بتائے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ ریکارڈ پر جواب دینا پڑتا ہے۔ یا فرض کریں کہیں سرکاری نوکری کی تقرری ہوئی ہے اور شک ہے کہ وہ منصفانہ نہیں تھی، سمپل RTI کے ذریعے آفیشل میرٹ لسٹ مانگیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کی تقرری میرٹ پر ہوئی اور کس کی نہیں۔ اور یہ دیکھیں، گاؤں میں سڑک بننے کے لیے فنڈ آئے لیکن سڑک نہیں بنی، پیسہ کہاں گیا؟ ایک RTI فائل کریں اور پورا ریکارڈ آپ کے سامنے ہوگا کہ فنڈز کہاں اور کیسے خرچ ہوئے۔ مقامی حکام کو جوابدہ ٹھہرانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہ اصل طاقت علم میں ہے، معلومات میں ہے۔ جب شہریوں کے پاس معلومات ہوتی ہیں تبھی وہ اپنے حقوق کا صحیح مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، معلومات ہی قوت ہے۔
جب آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں تبھی آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، احتساب مانگ سکتے ہیں اور اپنے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ معلومات کا حق باقی سارے حقوق حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسے استعمال کریں اور اس علم کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی ہمارا سسٹم شفاف اور جوابدہ بنے گا۔